بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 7 طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ اور یہ بھی کچھ آدھے سے اوپر ہو چلا ہے۔ اس میں جتنی سردیاں ہیں اور جتنی ٹھنڈ ہے، دھند ہے اور کورا پڑ رہا ہے، چلو جوان تو جوان کچھ نہ کچھ تو گزارا کر لیں گے، لیکن بڈھوں کے لیے شامت ہے۔ کہیں کمر درد ہے، کہیں گوڑے درد ہیں، کہیں کمر درد ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ سردیوں میں دردوں کی ریشو بڑھ جاتی ہے، سردیوں میں دردیں زیادہ محسوس ہوتی۔ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیں کہ درد کیا ہے۔ درد کوئی مرض نہیں ہے، درد ایک جسم کے نظام کا حصہ ہے جسے اللہ نے دماغ کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ جسم میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز جو جسم سے مطابقت نہ رکھتی ہو پیش آئے تو وہ درد کی صورت میں دماغ کو مطلع کر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اس کی آنکھ درد کرتی ہے، پورا وجود درد کرتا ہے، اس کا کان درد کرتا ہے، یعنی کوئی بھی حصہ درد کرتا ہے، پورا وجود المناک ہوتا ہے۔ درد کان میں ہے، تڑپ پورا جسم رہا ہے۔ آنکھ میں درد ہے، پورا جسم درد کر رہا ہے۔ گوڑے میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کاندھے میں درد ہے، پورا وجود بے چین ہے۔ تو اب میں آپ کو مختصراً 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ کم قیمت بھی ہیں، سہل الحصول بھی ہیں اور کہیں سے بھی مل سکتی۔ اگر 2 کے بجائے 3 کر لیں تو افادیت پڑ جائے گی۔ ایک ہلدی ہے، ایک کچور ہے اور ایک بال چھڑ ہے جسے سنبل الطیب بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں سردیوں کی درد کے لیے بہترین چیز۔ ہندوستان کے ایک مشہور وید ہیں، ان کا اپنا طریقہ علاج ہے، ان کے ہسپتال بھی ہیں۔ وہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے، قدرتی انداز میں مساج سے دردوں کو اور بیماریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہلدی کو کسی کورے مٹکے میں، مٹی کے برتن میں ڈال دیں، جتنی ہلدی ہو اس سے 2 گنا چونا، جو یہ دیواروں پر کرتے ہیں نا، کلی جسے کہتے ہیں، یہ ڈال دیں۔ مثلا اگر 100 گرام ہلدی ہے تو 200 گرام اس میں چونا ڈال دیں، اس میں اسے پانی سے بھر دیں، ہلا دیں، پھر اگلے دن وہ پانی نتھار دیں، پھر اگلا ڈال دیں، پھر نتھار دیں۔ 3 دن تک یہ عمل کریں، اس کے بعد اسے چھوڑ دیں، ہلاتے رہیں، اسے چھوڑ دیں۔ 21 دن کے بعد وہ مٹکا توڑ کر یا جیسے بھی وہ ہلدی نکال لیں، اسے صاف کر لیں، جو اس پہ چونا لگا ہے اسے صاف کر لیں، وہ سرخ رنگ کی ہلدی ہوگی۔ اسے خشک کر کے یہ ویسے ہی پسوا لیں اور اس میں سے چھوٹا 1 چمچ آپ استعمال کریں، درد ختم۔ اگر اس کے ساتھ برابر وزن میں کچور بھی ملا لیا جائے پھر اس کی مقدار کم ہو جائے گی، جو یہ چھوٹی چمچ ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ ہو جائے گا، یعنی 1 چمچ کو بھریں اور اس کے 3 حصے کر دیں، صبح دوپہر شام، یعنی 1 چمچ دن میں 3 حصوں میں لینی ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ خیر یہ جو چونے کا تھا یہ میرا نہیں ہے، یہ ان کا میں نے کوڈ کیا ہے اور میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا۔ اب کچور اور ہلدی کو برابر وزن میں ملا کر ایسے آدمیوں کو، ایسی خواتین کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو یا جس سے بھی دردیں ہیں، جو بیداری کے وقت صبح میں جو جسم درد کرتا ہے، جوڑ درد کرتے ہیں، کمر درد کرتی ہے، جسم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس سے یہ کچور اور ہلدی کا سفوف استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔
ایک دردیں وہ ہیں کہ جو رات کو لیٹنے کے بعد ہوتی ہیں، ساری رات دردوں میں، بالخصوص جو اعصابی لوگ ہوتے ہیں یا بوڑھے بڑے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کی یہ ٹانگیں تڑپتی ہیں، سڑپاؤ لگتا ہے انہیں، اور انہیں دبوانا پڑتا ہے، کئی کئی بچوں کو اپنے اوپر چڑھا لیتی ہیں۔ تو ایسے ایسے مریضوں کے لیے بال چھڑ لے لیں، اس سے صاف کر لیں، اس میں کچھ گند مند ہوتا ہے، کچھ گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے، اسے جھاڑ لیں، اس کا بنا لیں، اس کے کیپسول بھر لیں، اس کے پاؤڈر کے، یا ویسے ہی نیم گرم کاوے کے ساتھ، لونگ دار چینی کے کاوے کے ساتھ وہ رات کو کھلا دیا کرے سوتے وقت۔ انشاءاللہ امید ہے کہ رات کے دردوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ چیز سے کم قیمت ہے، لیکن ان کے فوائد جسم کو بہت زیادہ ہے۔ یہ پورے جسم کے نظام کو دوبارہ سے پالش کر دیتی ہے۔ کچور غدے عضلاتی ہے، اس میں حرارت کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ جو دردیں اٹھنے کے بعد ہوں گی، یعنی صبح بیداری میں، جب تہجد میں، فجر میں اٹھتے ہیں، نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، یا ویسے بیدار تو ہونا ہی ہے، 1 گھنٹہ پہلے ہو لیں، 1 گھنٹہ بعد میں ہو لیں، دن چڑھ جائے گا تب بھی اٹھنا ہے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں گے، رب العالمین کے حضور 2 سجدے بھی دے لیں گے، اس کا شکر بھی ادا کر لیں گے، اور ایک صحت بھی برقرار رہے گی۔ اس وقت جو اس وقت جو ہوا ہوتی ہے، باد صبا ہوتی ہے، وہ جسم کے اندر ایک انرجی بھر دیتی ہے، ایک طاقت بھر دیتی ہے، بجلی کوند جاتی ہے، اگر اس کو ٹھیک انداز میں اپنے اندر سمو لیا جائے۔ تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ جو رات کے وقت ہوگی وہ بھی ہوگی۔ یہ جو بالچر ہوتا ہے، اس میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے جسم کو گرم کرنے کی۔ ویسے بھی اگر دردیں ہیں، اعصابی دردیں ہیں، تو یہ بالچر بہت بہترین کام کرتا ہے۔ معدے میں گیس ہو جائے یا ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے تو یہ بالچھڑ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ کچور کو ہم نے یہ دیکھا، میرے پاس ایک مریض زیر علاج ہے، اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں، میں یہ کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں، بار بار نہیں دہرا، لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ میں پچھلے دنوں میں جب اسلام آباد گیا تو ملاقات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا میں تو 2-4 دن لگ جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جو میں ادویات کھا رہا ہوں، اس سے میرے دائیں پاؤں کے اوپر کے حصے میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ پنڈلی کے نیچے اور پنجے کے اوپر جو ہے نا، وہ اوپر کی سطح پر درد ہونا شروع ہو گیا، خشکی کا درد تھا۔ اسے کثرت سے ہم نے گیس کے لیے ہم نے کچھ ایسی ادویات عضلاتی، اعصابی اور یہ چیزیں استعمال کروائی تھی۔ تو کچھ ڈاکٹر نے جب وہ دوا دی تو اس سے بلڈ پریشر تو کچھ نارمل ہوا، لیکن دردیں شروع ہو گئی۔ ہم نے پھر اس کی نبض دیکھی، ساری چیز دیکھی، تو پیر دیکھا تو محسوس ہوا کہ خشکی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہم نے اسے کچور کو اور ہلدی کو ملا کر پڑیا بنا کر دی، اور باندھنے کے لیے ہم نے کسٹرائل اور نیم گرم کسٹرائل کر کے اوپر جو یہ آنکھ ہوتا ہے نا، جس کا اشر کہتے ہیں، یہ جس میں سفید دودھ نکلتا ہے، تریا کے ٹی وی جس میں بنایا جاتا ہے، وہ نسخہ، وہی آنکھ اس کے پتوں کو اوپر باندھ دیا۔ تو اس نے بتایا کہ 2-3 گھنٹوں میں درد تو ختم ہو گیا، لیکن بلڈ پریشر اب کچھ بڑھنے لگا ہے۔ مقصد ہمارا یہ تھا، بلڈ پریشر تو خیر ہم کنٹرول انشاءاللہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو درد تھا، اس کچور کی مدد سے اللہ نے اسے شفا دی، اور جو عضلاتیت کی وجہ سے اکڑاؤ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ تجربات ہیں جو روز بروز نت نئے انداز میں ہوتے رہتے ہیں۔ طبیب کسی نسخے کا محتاج نہیں ہوتا، طبیب کو اللہ نے تخلیقی ذہن دیا ہوتا ہے،
جہاں جو چیز جب دستیاب ہو اور مریض کی ضرورت ہو تو وہ تجویز کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو کچور یا بال چھر نہیں ملے گا تو کیا دردوں کا علاج نہیں ہوگا؟ نہیں، میں یہ چیز کر رہا ہوں، کچور بھی سستی سی چیز ہے، بال چھڑ بھی سستی سی چیز ہے، اور ان کے فوائد سردیوں میں بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ کچلے کا استعمال نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں، وہ بال چھڑ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، گیس ہو جاتی ہے اور تبخیر ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم کو تمام جسمانی اور روحانی امراض سے محفوظ فرمائے، اور تمام مخلوق کو اپنی رحم کی نگاہ سے دیکھے، اور ہمیں رفع رسانی کا ایک ذریعہ بنا دے کہ ہم خلق خدا کے لیے کچھ بہتر کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔